قادر مندوخیل صاحب، پہلے تو باقی معاملات بعد میں ڈسکس کریں گے بجٹ کے حوالے سے، لیکن بلاول صاحب کا یہ طنز یوں لگتا ہے کہ نون لیگ کو پسند نہیں آئے گا. یہ لاہور کی جو سیٹیں ہیں اس والا طنز آپ نے گلگت میں بھی دے دیا. جی بہت شکریہ سلمان کیانی صاحب. یقیناً آپ کے چینل سمیت ہر چینل پہ میں نون لیگ کو چیلنج کرتا رہا ہوں، بھلے یہ بات ان کو پسند نہیں آتی ہے. اور پچھلے اسمبلی میں مریم صاحبہ نے میری شکایت بھی لگا لی ہے میری پارٹی کے بڑوں سے، لیکن میں باز نہیں آتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ مریم بی بی، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اپنا فارم 45 دکھا دے، میں ان کے پاؤں پڑ کے معافی مانگوں گا، ساری زندگی سیاست کا نام نہیں لوں گا. یہ تو میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں. اب اگر یہ چیلنج قبول ہے تو عظما کاردار صاحبہ جو نا وہ لیا ہے، میں معافی بھی مانگوں گا اور کبھی زندگی میں سیاست کرنا بھی نہیں دوں گا. تو میں کہتا آ رہا ہوں. ٹھیک. اچھا قادر مندوخیل صاحب، یہ یقینی طور پر آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں، یہ حکومت اس کو مکمل طور پر اگر کندھا ملا ہوا ہے تو وہ پھر پیپلز پارٹی ہر جگہ کے اوپر موجود ہے. کیونکہ ہم نے الیکشن سے پہلے دیکھا، جو آپ کے لیے میرے خیال سے اس وقت سب سے بڑی ایک وجہ بنتی ہے تنقید کی، وہ یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک دوسرے پر بے انتہا تنقید، لیکن جیسے ہی الیکشن ہوتا ہے پھر ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اسی وقت معاملات طے ہوتے ہیں. نہیں سلمان کیانی صاحب، دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا، میں چونکہ قانون کا طالب علم ہوں، دلائل سے بات کروں گا. جی. جب پہلے دن یہ الیکشن یعنی 7 تاریخ کو جو الیکشن کی شام میں 2-3 گھنٹے کے اندر جب ریزلٹ آنا شروع ہو گئے، تو پہلے ہی 2-3 گھنٹے کے اندر ہماری سیٹیں تھی 9 اور مسلم لیگ نون کی تھی 2 سیٹیں، اور باقی آزاد چلے آ رہے تھے 2, 4, 5 اور تھے. آج یوں سمجھ لو کہ ایک ہفتہ سے زیادہ گزر گئے، ہم وہی 9 پہ کھڑے ہیں اور نون لیگ جو ہے نا وہ 6 پہ آ گئی ہے. اور اگلے 5 بھی جو ان کے من پسند پٹواری بٹھایا انہوں نے چیف الیکشن کمشنر، وہ ان کے ذریعے اس کو بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پٹواری بٹھا کے رکھا انہوں نے، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لیا انہوں نے. اس شخص نے گلگت بلتستان کو اپنے والد محترم کا ریاست سمجھ کے وہ قانون نکالا ہے اور مجھے اور آپ سے اور پاکستانیوں سے NOC مانگا. آپ مجھے بتا دو کہ پاکستان کے اندر کوئی الیکشن ہو رہا ہو تو ایک صبح دوسرے صوبے سے NOC مانگے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے من پسند صوبے پنجاب سے جو نا بدنام زمانہ قاتل پولیس کو بلا کے 5000، کیا وہ 5000 پولیس والوں کا بھی NOC ہے؟ اور میں قاتل پولیس اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بلایا ہے، وہ تو گلگت بلتستان کے لوگ غیرت مند تکڑے، انہوں نے ان کو چیری پہ لگا لی ہے، چیری کھاؤ، انسانوں کی طرف دیکھنا مت کرنا، نہیں یہاں سے کوئی بھی نہیں جائے گا. اور پھر یہ الجزیرہ ٹی وی کا رپورٹ ہے، ہیومن رائٹس کمیشن کا رپورٹ ہے، اور ابھی 2 دن پہلے ایک اور یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا قتل کی ہے، اور ان کا سرغنہ جا کے اس کے گھر پہ جا کے پھر تعزیت بھی کرے. ارے بابا 2200 لوگوں کو آپ قتل کر چکے ہو، کس کس کے گھر پہ. اور حیرت والی بات سلمان کیانی صاحب، حیرت والی بات کہ وہ سرغنہ اپنی گینگ کا جرم مانے کے باوجود مریم بی بی اور ان کے کابینہ کے لوگ خاموش ہے. کوئی ندامت نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی معذرت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہیں عوام کے سامنے. اب آپ یہ بات بھی ہم نہ کریں، مطلب ایک آپ مارے اور ہمیں کہہ دیں کہ چپ کرو، اوپی نہ کرو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اور اس طرح تو ہماری پارٹی کا نہ تربیت ہے نہ ہماری یہ اصطلاح ہے. ہم ظاہری باتیں سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا آج اسی پٹواری الیکشن کمشنر نے وہ جو درخواستیں تحریک کاؤنٹنگ ہے اس کو جو ہے نا ریجیکٹ کرنا شروع کر. تو یہ سارے حربے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جو ہمیں اتحادی سمجھ رہے ہو، ہمیں کہتا ہوں ہم آپ کے اتحادی ہے، تو آپ یعنی منہ پہ رام رام بغل میں چوری والی عادت آپ کی گئی نہیں ابھی تک. ٹھیک ہو گیا. چلیں، عامر مغل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما تحریک انصاف. عامر مغل صاحب، ایک اس وقت ایک بڑی خبر وہ یہی ہے کہ حکومت نے 8483 روپے ماہانہ کمانے والے کو کہہ دیا ہے کہ یہ غریب آدمی نہیں ہے. تو سر یہ ان کی کیلکولیشنز کہاں سے آتی ہیں؟ کیا صرف اس بجٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کیانی صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ غریبوں کی حکومت ہی نہیں ہے، جب یہ عوام کے ووٹوں سے ہی نہیں آئی ہے، جب یہ عوام کی طاقت، عوام کی ول، عوام کی پاور سے ہی نہیں آئی ہے، تو ظاہر ہے ان کا غریب سے تعلق کوئی نہیں ہے.
ये गरीब के बारे में सोच सकते। इनकी मिसाल हुआ है जो फ्रांस की एक मलका ने दी थी कि अगर लोगों के पास रोटी नहीं है तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। तो वज़ीर आज़म के नजदीक तो 8,400 रुपए वाला जो है वो बंदा गरीब नहीं है। तो मुझे भी बंदा बिठा के बना दे बजट 8,400। मैं कहता हूँ 8,400 से मुराद अगर आप एक फर्द देते हैं तो एक घर में 2 या 3 कमाने वाले होते हैं, हम उस पे भी बजट बना लेते हैं, 24,000 रुपए बना लेते हैं, 32,000 रुपए बना लेते हैं। आप मुझे 5 लोगों का 8,000 से या 16,000 से या 24,000 से या 32,000 से आप बजट बना के दिखा दें, आप नहीं बना सकते। तो दूसरे लफ्जों में वज़ीर आज़म ना सिर्फ ये कि गरीबों के वज़ीर आज़म नहीं है, ना सिर्फ ये कि वो अवाम के वोटों से नहीं आए हैं, ना सिर्फ ये कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, ना सिर्फ ये कि वो गरीब अवाम के बारे में सोचते नहीं है, बल्कि वो इसके साथ साथ उनके पहले कट लगाते हैं, फिर उस पर नमक और मिर्चें छिड़कते हैं, फिर उस पर तेजाब छिड़कते हैं, फिर उस पर महंगा पेट्रोल छिड़कते हैं। मतलब वो आपको बताते हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं, आपकी कोई औकात नहीं, ना हमें आपने वोट दिया, ना आप हमें लेके आए, ना हम आपके लिए बजट बनाएंगे। हम 850 अरब रुपया आपको भीख मांगने के लिए देंगे, आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के नाम पे देंगे कि आप उसके नाम पे वोटें खरीदें, आप उसके नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करें, आप उसके नाम पे अपने 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 जो कोर लोग हैं उनको आप वो खिलाएं पिलाएं। लेकिन हम तालीम के लिए 42 अरब रुपया रखेंगे। उस मुल्क ने, उस माशरे ने क्या खाक तरक्की करनी है जिसमें भीख के लिए लोगों को 850 अरब दिया जाए और तालीम के लिए 42 अरब मुख्तस किया जाए। तो कियानी साहब, चूंकि ये अवामी हुकूमत नहीं है, अवाम इसको लेके नहीं आई, डंडे के जोर पे आए हैं और डंडे के जोर पे जो आता है वो इसी किस्म की बातें करता है और उसको आने का तो पता होता है कि मुझे फलाना ला रहा है, लेकिन उसको जाने का पता नहीं होगा कि किस दिन ये अवाम का लावा जो है वो निकल पड़ेगा, किस दिन अवाम की सफर जो है वो खत्म हो जाएगी। अभी ये बता रहे थे खेल साहब कि जिस तरह इन्होंने चकवाल में किया है कि ऑस्ट्रेलिया फ्लड फैमिली को उन्होंने निशाना बनाया और बजाय उनके के जो जिम्मेदारान उनको सजा देते, अभी तक उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी करेंगे। एक फैमिली पे आपने फायरिंग की, उसके शोहर को गोलियां लगी, उसकी बीवी को लगी, सर इंक्वायरी भी सर सीसीडी ही करेगी। इंक्वायरी भी देखें सर, सीसीडी करेगी कि जिनके हाथों पे लहू है वही बताएंगे कि हम जो हैं वो बिल्कुल ही बेकसूर हैं। जो कत्ल कर रहे हैं वही इंक्वायरी करेंगे। और ये हजारों लोग मार चुके हैं, हजारों लोग। सर ये तो एक वक्त आएगा तो सर ये पता चलेगा कि जो मार दिए गए थे तो उनका तो कसूर ही कोई नहीं था। ये तो वक्त आएगा तो ये बहुत सारी चीजें पता चलेंगे। और सर इसी पर मजीद आपके साथ बात करेंगे। उस्मा कारदार साहिबा भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा। उस्मा साहिबा, सबसे पहले तो मुबारकबाद। यकीनी तौर पर जो हुकूमत ने अमन की कोशिशें की, फील्ड मार्शल ने जिस तरह से सारे सिलसिले को देखा और अब उसी की बदौलत जो है दुनिया में अमन वापस आ रहा है। सबसे पहले तो इस पे आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ और चीजें भी हमने देखी हैं, क्योंकि जो इस वक्त ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है उसमें यही है कि 8,400 रुपए कमाने वाले को कह दिया गया है कि वो गरीब नहीं है। तो क्या आपको भी लगता है कि वाकई ये बात ठीक है कि 8,400 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने मुझे इनवाइट किया और आपके तवस्सुत से पूरी कौम को मुबारकबाद हो, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो मुतरादिफ है कि एक जंग के धाने से, थर्ड वर्ल्ड वॉर के धाने से वापस कौन लेके आया है इस दुनिया को? पाकिस्तान की सालिसी। और ये बड़े एक फ़ख्र का मुकाम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे CDF आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने दिन रात एक करके तो ये सालिसी का रोल जो है बड़े एक अहसन तरीके से अख्तिताम तक वो बिल्कुल साथ साथ चलते रहे। और आपने देखा तवातर से कितनी उनकी वहाँ पे ईरान विजिट्स हुई और किस तरीके से जब भी डेडलॉक होता था तो सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके साथ ईरान भी बातचीत कर रहा होता था और अमेरिका भी बातचीत कर रहा होता था। वरना इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस जो दुनिया फेस कर रही है, मेरे ख्याल में इससे पहले कभी दुनिया ने नहीं देखा। तो ये मामूली चीज़ नहीं है। हमको एज अ पाकिस्तानी
اس کو سراہنا چاہیے اور ایک قوم بن کے سوچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اداروں کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا لازم ہے، کیونکہ ہم اگر بیرونی طور پہ لوگ ہمیں اتنا مضبوط سمجھ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اور ہماری وجہ سے پوری دنیا کا ایک ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اندرونی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکتے؟ بڑے یہ تو افسوس کی بات ہوگی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہیں، دنیا ہمیں مضبوط دیکھے اور ہم اپنے آپ کو کمزور کرنے پہ تلے رہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ یقینی طور پر آپ کی تعریف یہاں پر بنتی ہے، لیکن آپ نے بات کی کہ جہاں پر اندرونی طور پر ہم اس حد پر کمزور جاتے ہیں، تو لیکن جہاں پر ایک 280 روپے روزانہ کمانے والا اس کو امیر کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا، تو یقینی طور پر یہ آج کا اگر آپ بیان دیکھیں گے حکومت کی یہ منطق ہے کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ دیکھیں سلمان کس نے کہا ہے یہ؟ جی یہ کس نے کہا ہے جو آپ بات بتا رہے ہیں 8000 والی؟ بجٹ میں جب کہا گیا کہ 8483 روپے ماہانہ کمانے والا جو ہے وہ غریب نہیں ہے۔ نہیں، یہ کیسے دیکھیں جب آپ کی منیمم ویج کیا ہے؟ وہ تو ڈیفینیٹلی ہماری وہ چلی جاتی ہے 30,000 روپے سے اوپر، 35,000 روپے 35-40 تک پہنچ گئی ہے وہ۔ بالکل، تو جب منیمم ویج ہی آپ کی 40 ہے تو یہ 8000 والی منطق میرے تو سمجھ سے باہر ہے۔ بالکل ہم تو کسی کو اس سے کم دے ہی نہیں سکتے ہیں۔